شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 8 عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہیں. سمجھ آ گئی بیٹا؟ 8 عادتیں انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مکھی کی طرح بن بلائے مہمان بن جانا. مکھی جو ہوتی ہے مکھی کو کوئی بلاتا ہے بغیر بلائے پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح ہی مکھی کی طرح، اور مکھی ذلیل کتنی ہے، ہر کوئی اڑاتا پھرتا ہوتا ہے. مکھی کی طرح بن بلائے مہمان بن جانا یہ بھی یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. یہ عادت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا، بن بلایا مہمان بننے والا لوگوں کی نظر میں یہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے گھر کا مالک بن جانا بغیر کسی جناب جی اس چیز کے. گیا مہمان بننے کے، مہمان بن گیا، جا کر بیٹھا اور بیٹھ کر پھر گھر کا مالک بن گیا. ساری سرے کی مثال ہے، بھا چاون گئی تو چولہے دی سہن بن بیٹھی. اگ لین گئی سی کسی گھر چوں تے اتنے جا کے جناب جی گھر دی مالک بن بیٹھی. گئی اگ لین گئی سی. کسی دا مہمان بنو تو جناب جی جا کر پھر گھر کا مالک بن جاؤ. اوئے اس طرح نہیں، اوئے اس طرح، اوئے یہ تسی کی کرتے پے نا، مہمان دے دا بھی جو نہیں. 2 چیزیں، مکھی کی طرح بن بلائے مہمان بن جانا، اور دوسری چیز کسی کے گھر کا جا کر ایسے ہی مالک بن جانا. اور تیسری چیز 2 آدمیوں کے درمیان میں کود پڑنا، جو آدمی جہالت کی بنا پر بحث کر رہے ہوں، یہ سیانہ بن جائے، ان کے درمیان میں کود جائے تو 2 جہلوں کے درمیان میں کود جانا، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور چوتھی چیز کسی کی مسند یا کسی کی جگہ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جانا، یہ بھی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بغیر اجازت کے کسی کی جگہ یا مسند پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور 5ویں چیز، اگر کسی مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات کی طرف دھیان نہیں ہے نا لوگوں کا، تو آپ خاموش ہو جائیں. اگر ایسے ہی بولتے رہیں گے، یہ بھی ذلیل اور رسوا کر دینے والی چیز ہے. کوئی مجمع اگر آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے تو بات کر، نہیں سنتا تو خاموش ہو کر سائڈ پہ بیٹھ جا. بات سمجھ آ گئی؟ ایسے بولے رکھنا اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر دینے والی چیز بات ہے. اور 6ٹھی چیز کہ اپنی ضرورت اپنے دشمنوں کے سامنے نہ کر. کیا مطلب کہ اپنے دشمنوں سے سوال نہ کر
تجھے کوئی ضرورت ہے نا تو اپنے دشمنوں سے سوال نہ کر، ورنہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کمینے آدمی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بارے میں نہ سوچ کہ ایک شخص کمینہ جاہل بیوقوف ہے، ذلیل انسان ہے، تو سوچے کہ میں پیار سے اس کے اوپر ہاتھ رکھوں اور جناب جی ایسے آپ میری ضرورت پوری جائے گی، تجھے رسوائی ملے گی۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور 8ویں چیز آپ یہ فرماتے ہیں عورت اور بچے کے ساتھ کھیل کھیلنا، یہ بھی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ عورت کے ساتھ کھیل کھیلے گا، ہار گیا تب بھی تیری بےزتی ہے، عورتوں سے جیتا ہے، یہ مرد ہے۔ جیت گیا تب بھی تیری بےزتی ہے، مرد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، عورتوں سے جیتا ہے۔ کون سا مرد کے ساتھ مقابلہ کیا اس نے؟ مولانا فضل الرحمان کی طرح، وہ ہے نا مولانا فضل الرحمان ڈیزل، ہمارے ڈیرے والا۔ ڈیرے میں نا ایک عورت تھی، اس کے مد مقابل، اور یہ کھڑا تھا تو اس کے مد مقابل عورت کھڑی ہو گئی، تو اچھا خاصا بےعزت ہوا۔ جیت جاتا تب بھی تو اس کی بےزتی تھی، ہار گیا تھا مزید بےزتی ہو گئی، عورت سے ہار گیا ہے، یہ کون سا مرد ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایسے ہی بچوں کے ساتھ کھیل کھیلنا، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ بچے کے ساتھ کھیل کھیلنا، ہار جائے گا تب بھی تیری بےزتی، جیت جائے گا۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عورت اور بچے کے ساتھ کھیل کھیلنا، یہ اس میں بھی تیرے لیے رسوائی ہے، کہ کوشش کر کہ ان 8 چیزوں سے بچ جو تیری زندگی میں رسوائی ڈالیں گی۔ 8 چیزیں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، مکھی کی طرح بن بلائے کسی کا مہمان بن جانا، اور کسی کے گھر کا ڈائریکٹ مالک بن جانا، 2 آدمیوں کے درمیان جو جاہل و باز کر رہے ہیں ان کے درمیان میں کود پڑنا، کسی کی مسند پر اور کسی کی جگہ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جانا۔ اگر کوئی بندہ مجمع تیری بات نہیں سنتا تو اپنی ایسی بات کیتی رکھنا، اور اپنی ضرورت دشمنوں کے سامنے پیش کرنا، اور کمینے آدمی سے اپنی ضرورت پوری ہونے کی امید رکھنا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ کھیل کھیلنا، یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں۔